میرا نام راجہ افتخار احمد اور راجہ کاکا کے نک نیم سے میں مشہور ہوں۔ باقاعدگی سے کبوتر پروری ہم لوگ کر رہے ہیں ادھر اس طرف سے تقریباً 2005 سے۔ ہمارا ماشاءاللہ پاکستان کا سب سے بڑا گروپ ہے جس میں مڈل ایسٹ میں، انگلینڈ میں، پورے آل اوور پاکستان ہمارے ممبرز ہیں کلب کے۔ تو الحمدللہ تقریباً 5-6 دفعہ ہم لوگ جیلم کے چیمپئن بن چکے ہیں، 3 دفعہ پنجاب کے چیمپئن بنے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک دفعہ ورلڈ کپ ہوا تھا ہمارے، جو ہماری پارٹی نے آرگنائز کرایا تھا، اس میں 2nd پوزیشن آئی تھی ہماری۔ اور اس کے بعد متعدد بار کافی ٹورنامنٹ جو لوکل ٹورنامنٹ ہیں یا پنجاب کے ان میں ہم جیت چکے ہیں۔ بہت بڑے بڑے انڈسٹریز اور بہت بڑے بڑے نام جو ہیں پاکستان پنجاب پولیس کے، ججز کے اور آرمی کے بہت بڑے افسر ہیں جو وہ بھی اس کبوتر پروری میں ہیں۔ میرا نام استاد شاہد خان ہے اور میرا تعلق اسلام آباد سے ہے۔ میری عمر جب 5 سال کی تھی تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ 5 سال کی عمر سے میں نے اپنے گھر میں کبوتر پالے ہیں، اور اس عرصے سے لے کے آج میں ماشاءاللہ میری عمر 34 سال ہو گئی ہے اور ابھی تک میں نے یہ کبوتر اپنے گھر سے ختم نہیں کیے۔ میں نے اسی شوق کی بدولت کئی ملکوں کا وزٹ کیا ہے، دبئی تک میں گیا ہوں اس شوق کے حوالے سے۔ دبئی میں جا کے ٹورنامنٹ اور مقابلے ہم نے کیے ہیں، جس میں ماشاءاللہ رسل خیمہ میں گیا، 2012 رسل خیمہ چیمپئن بنا UAE میں۔ 400 سے زیادہ میرے شاگرد ہیں۔ میں خود اس وقت ایک استاد ہوں اور اتنا ایک گروپ چلاتا ہوں جسے خان گروپ کے نام سے یہ گروپ ہے۔ میرا نام نعمان کیانی ہے، یہ گرین ایویو چٹھا بختاور کے نام سے میرے یہاں کبوتروں کی چھت بہت مشہور ہے، اور یہیں سے میں کبوتر بازی تقریباً پچھلے 8-10 سال سے یہیں سے کبوتر بازی کر رہا ہوں۔ کبوتر بازی ایسا شوق ہے، میں تو اس حد تک سوچتا ہوں کہ یہ نہ چھوڑنے والا شوق ہے۔ کچھ ایسا میں نے بیچ میں کٹ آف کیا، اور اس کٹ آف میں میرے ساتھ ایسا ہوا کہ بالکل ہی میں بیزار سا زندگی سے ہو گیا تھا۔ مجھ سے کوئی پوچھے میں کہتا ہوں اس سے بڑا شوق ہی کوئی نہیں ہے۔ میں صبح جہاں سے آتا ہوں، صبح فرسٹ ٹائم پہلے یہیں پہ آتا ہوں، انہیں دیکھتا ہوں، بس ایک اپنا دل سکون میں ہو جاتا ہے۔ پاکستان کی کبوتر پروری پوری دنیا میں مشہور ہے۔ کبوتر ہمارے پاکستان کے سب سے اچھے پوری دنیا میں، مڈل ایسٹ میں جائیں گے، نیپال میں، جہاں بھی جاتے ہیں، انگلینڈ میں بہت زیادہ کبوتر پرور ہیں، لیکن یہ پاکستان سے جاتے ہیں۔ اور جو بڑے بڑے کبوتر پروری کے نام ہیں، پہلے تو انڈیا پاکستان ایک تھا، بڑے صغیر میں تھے، ابھی لیکن پاکستان پاپولر ہے، انڈیا سے بھی آگے پاکستان نکل گیا کبوتر پروری میں۔ تقریباً آج سے 10 سال پہلے ہمارے پاکستان میں انڈین نسل کے کبوتر بہت مشہور تھے، جن میں رام پوری، بانکے، فیروز پوری اور شرن پوری، نیلدمے، ان نسلوں کے کبوتر پاکستان میں بہت زیادہ مشہور تھے۔ ان کی پروازوں کو یہاں بہت مانا جاتا تھا، ان کبوتروں کی پروازوں کو۔ لیکن آج ہمارے ملک کے جتنے کبوتر پرور بھائی ہیں، استاد ہیں، انہوں نے یہاں اپنے کبوتروں کی نسلوں کو ایک دوسرے سے کراس دے کر ایسی نسلیں بنا لی ہیں کہ اب وہی انڈین کبوتر پرور بھائی ہماری نسلوں کے متلاشی ہیں۔ وہ ہمارے پاکستان کی بنائی ہوئی کئی نسلیں، شرمیلے کبوتر، زہریلے کبوتر ہیں، ٹیڈی ہیں، لاکھے ہیں، کسوری کبوتر ہیں، یہ کچھ ایسی نسلیں ہیں کہ جن کی اس وقت انڈیا میں بہت ڈیمانڈ ہے، اور وہ لوگ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ پاکستان کی یہ نسلیں کسی طریقے سے ہمارے تک آ جائیں، کیونکہ انڈین کبوتروں کی اپنی پرواز 12 سے 1، گرمی میں، سخت گرمی میں وہ 12 سے 1-2 بجے تک اڑا کرتے تھے، اور آج ہمارے پاکستان کے جو استاد صاحبان ہیں، جو ہم لوگوں نے اپنی نسلیں بنائی ہیں، اپنے کبوتروں کو ہم نے کراس دے کے ہم نے ان کی پروازیں سخت سے سخت گرمی میں شام 7 بجے تک، شام 8 بجے تک ہم نے ان کی پروازیں پہنچا دی ہیں۔ جو اچھا کبوتر ہے یا بریڈر کہہ لیں یا اڑنے کے حق میں، وہ تو ہوتا ہے پرائز لیس۔ اس کی پہچان یا اس کا کیسے ہم کو پتہ چلتا ہے، اس کے پہلے سب سے اس کے ہم فیڈر دیکھتے ہیں، پر اس کے دیکھتے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ ان کو کچھ ایسا دیا ہوتا ہے کہ یہ اسپیشل ہے، باقیوں سے اچھا اڑے گا۔ اس کے بعد ان کی آنکھ دیکھتے ہیں، آئی سائنز ہیں ان کے، جو وہ بتاتے ہیں کہ یہ کبوتر کتنے بجے تک اڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد ان کے جسم کے کافی پوائنٹس ہوتے ہیں، ویسے تو ہم لوگ کہتے ہیں 32 پوائنٹ ہوتے ہیں ایک اچھے کبوتر میں،
وہ جس میں جتنے زیادہ ہوں گے وہ کبوتر نایاب ہوگا. کبوتر کی آنکھ میں 5 رنگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اس کے راؤنڈ سرکل سے، بلیک راؤنڈ سرکل سے شروع ہو کے اس کے آنکھ کے اینڈ تک جاتے ہیں. اگر کبوتر کے آنکھ میں یہ 5 رنگ کمپلیٹ ہے تو اس کا مطلب یہ کبوتر آپ کا ایک اچھا اعلیٰ نسل کا بریڈر کبوتر بھی ہے اور ایک آپ کا اچھا فلائر بھی ہے. پھر کبوتر کے جسم کو دیکھا جاتا ہے، بہت زیادہ بڑے جسم کا کبوتر بھی لمبی پرواز کے قابل نہیں ہوتا، اس کے ایک مناسب جسم کا کبوتر دیکھا جاتا ہے. ہڈی میں کبوتر کی بڑی ہڈی، سینے کی ہڈی کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی ہڈی بڑی ہو. پنجوں میں اس کے پنجے پتلے پتلے لمبے ہونے چاہیے، ناخن پتلے لمبے ہونے چاہیے، اور جوڑ کبوتر کا پنجوں کے پاس جوڑ ہوتا ہے جو بند ہونا چاہیے. کبوتر پر بھی بہت مہنگا شوق ہے ابھی. اس کی انٹریاں، اس کو ہم کھلاتے ہیں جو ہے وہ ہم خود بھی نہیں کھاتے، جو ہم ان کو کھلاتے ہیں. صبح شام ان کو دیسی گھی کے بورے ڈالتے ہیں ہم لوگ، بادام ان کو دیتے ہیں. اس کے بعد کافی ایسی چیزیں ہیں جو ہم نہیں بتا سکتے اپنے. وہ کستوری جیسے ایک بہت مہنگی چیز ہے، تقریباً اس وقت 1 لاکھ سے زیادہ اس کی مالیت ہے 1 تولہ کی. ٹھیک ہے، سونے سے بھی ہم لوگ اس کو کہتے ہیں مہنگی ہے، وہ بھی ہے. کافی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ان کو جو کھلاتے ہیں ان کو وہی اسی سے یہ پرواز کرتے ہیں. کبوتروں کو اگر یہ ابھی اڑتے ہیں 15 سے 14 15 13 گھنٹے گرمی کے اندر، ٹیمپریچر کے اندر 45 40 پلس پہ، تو یہ انہی چیزوں کی بدولت اڑتے ہیں. بچے ہمارے پاس نکلتے ہیں، ہم اس بچے کو جب وہ 2 مہینے کا ہو جاتا ہے تو ہم اس بچے کے پر دھاگے کے ساتھ باندھ کے اس کو اپنے جال کے اوپر بٹھا دیتے ہیں. تقریباً 4 سے 5 روز ہم اس کو باہر جال پہ بٹھائے رکھتے ہیں تاکہ اس کو اپنے گھر کی پہچان ہو، اس کو اپنے جال کا، اپنے ارد گرد کے ماحول کا پتہ لگے. 4-5 دن کے بعد ہم اس کے پر کھول کے اس کو دوبارہ کھلے پروں میں باہر بٹھاتے ہیں اور پھر ہم اس کو دن میں پہلے اکیلے 2 بار 3 بار ہم ایک دن میں اس کو ہلکا ہلکا سا اڑاتے ہیں کہ وہ نیچے چکر لگا کر واپس اپنے جال پر بیٹھے. اس طرح اس کی ہم ٹریننگ کر کے اس کو اپنے گھر کا سارا آئیڈیا دیتے ہیں کہ اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میری جگہ ہے، میں نے یہاں سے اڑنا ہے، یہاں پہ بیٹھنا ہے. کبوتر پروری کا شوق ابھی اکیلے یا سنگل پرسن کا نہیں رہا ہے، اس میں پوری ٹیم کا کام ہے. جیسے ہمارے پاس ادھر آپ نے لڑکے دیکھے ہیں، کچھ کا کام ہے صفائیوں کا، دانہ ڈالنا ہے، کچھ لوگ لڑکوں نے بادام بنانے ہیں، خوراک ان کی تیار کرنی ہے. اس کے بعد جب ہم ان کو اڑاتے ہیں پھر ہر ایک کبوتر انڈیویجول کبوتر کے اوپر نظر رکھتے ہیں کہ اس کو بازی میں آنا ہے، اس نے جو کپ میں آنا ہے، کمپٹیشن میں آنا ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں یہ کیسے آئے گا، کتنے بجے روز بیٹھتا ہے. پھر اس کی پوری ہسٹری ہوتی ہے ہمارے پاس. بازی اس میں ایک برا سا امیج آتا ہے جب آپ کبوتر بازی کہتے ہیں. ہم لوگ کبوتر پرور ہیں، ہم لوگ شوقین ہیں، ہمارا یہ پیشن ہے کبوتروں کا. جوئے کا آنسر دیکھیں، کسی گیم میں بھی آپ لے لیں، کرکٹ میں بھی جوا ہوتا ہے، ہر جگہ پہ جوا ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ جوئے کے کہہ لیں کہ ہم جوئے کے لیے نہیں یہ کرتے اپنا شوق. کہہ لیں وہ انگلش میں ڈرلنگ ہے ہماری، وہ اپنے شوق کے لیے ہم کرتے ہیں. جو کبوتر پروری ہے یہ پروفیشن بن چکا ہے، باقاعدہ ایک کھیل کی شکل اختیار کر چکا ہے اور اس کے باقاعدہ سالانہ ہر سال پورے پاکستان میں، ہر شہر میں، ہر تحصیل میں، ہر ڈسٹرکٹ میں اس کے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں اور ٹورنامنٹس پہ بے انتہا ان کے انعامات ہیں جو یہ از خود اپنے طور پہ خود ہی ارینج کرتے ہیں. جو جیٹ ہارڈ میں ان کے ٹورنامنٹ ہوتے ہیں اس میں پورے پاکستان میں ایک مہینے میں اس کے جو ویورز ہیں وہ پاکستان میں کوئی اور گیم ایسی نہیں ہے جس پہ یہ ویورز ہوں. کبوتروں کے پیروں کے نیچے ایک مخصوص کلر کیا جاتا ہے جس سے اس کبوتر کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ اس چھت کا کبوتر ہے. ٹورنامنٹ میں اڑائے جانے والے کبوتر پر لازم ہے کہ اس کے پروں کے نیچے مخصوص رنگ ہونا چاہیے جو اس کو بلندی سے واضح کرے، بلندی سے وہ کبوتر واضح ہو کہ یہ اس چھت کا کبوتر ہے. کیونکہ مقابلے میں صرف اسی کبوتر کو ٹائم دیا جاتا ہے جو آسمان کی بلندی سے نکل کر گھر آئے.
अगर किसी दूसरी जगह पे बैठा हुआ कबूतर या किसी बिल्डिंग पे बैठ के आया कबूतर, उसको मुकाबले में टाइम नहीं दिया जाता। बाकी स्पोर्ट्स हैं उसमें कोई ऐसी चीजें होती हैं, डूब टेस्ट होता है जिसमें बैंड होती है, हमारे इस कबूतर परवी में अब जो कुछ कर सकते हैं कर ले, बैंड नहीं है इसमें, अब स्टीरॉइड भी देते हैं। जैसे अभी हमारे पास कुछ मेडिसिन इनकी आती हैं, जर्मनी से भी आती हैं, फिर हॉलैंड से आती हैं, कुछ इंग्लैंड से आती हैं, हम लोग वो देते हैं इनको। लेकिन वो चीजें हैं जो इंग्लैंड में या यूरोप में जो टिपलर शौकीन है वो स्पेशली कबूतरों के लिए बनाते हैं, हम वो मेडिसिन ला के इनको भी देते हैं। काफी इसमें अपने अपने कुछ होते हैं जो खास राज होते हैं, हम एक दूसरे को नहीं बताते, अपने ग्रुप के अपने पास ही रखते हैं। टूर्नामेंट का तरीकाकार ये होता है कि इसकी बाकायदा एक कमेटी बनाई गई होती है, उस कमेटी के चंद मेंबरान होते हैं। हर छत मालिक पे लाजिम होता है कि वो अपना एक मुंसिफ टूर्नामेंट कमेटी को देता है, जिसको टूर्नामेंट कमेटी उसकी ड्यूटी किसी भी छत के ऊपर लगा सकती है। कबूतर उड़ाने से पहले कबूतरों को स्टैंपिंग की जाती है, बाकायदा जो मुंसिफ आता है वो अपने साथ एक स्टैंप लेकर आता है जो कमेटी की तरफ से दी गई होती है, उसके ऊपर एक मखसूस नंबर लिखा होता है और उस नंबर की स्टैंप को उस छत के तमाम कबूतरों के ऊपर लगा दिया जाता है। फिर सुबह 5 बजे इन कबूतरों को उड़ाया जाता है। तमाम छतों की घड़ियां और टूर्नामेंट कमेटी की घड़ियां आपस में एक टाइम पे मिली होती हैं। जब इन कबूतरों को सुबह उड़ा दिया जाता है 5 बजे उड़ के ये कबूतर तमाम आसमान चले जाते हैं। 7 कबूतर या 11 कबूतर हम लोग नॉर्मल उड़ाते हैं, वो ऊपर चले गए हैं, सारा दिन वो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन एकदम आप देखेंगे ये हमारा एक हाइट होती है, इनका लेवल होता है, उससे नीचे आएंगे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उनको फिर हमारे टाइम नहीं मिलेगा। हमें वो कबूतर, हमारे जो बंदे बैठते हैं, हम लोग काफी टीम इकट्ठी करते हैं जिनका काम होता है सुबह से शाम तक कबूतरों को देखना। हमारे पास दूरबीन है, उनसे वो देखते हैं। वो कबूतर हम जैसे ही हमें नजर आता है, मैक्सिमम हाइट पे नजर आता है, हम अपने मुंसिफ को बताते हैं कि हमारा ये कबूतर निकल है। फिर वो जैसे नीचे आता है फिर हम उसको ये बताते हैं कि ये हमारा फलां कबूतर है। वो जब बैठता है तो वो उसको काउंट किया जाता है। अगर वो कबूतर ऐसे आ गए, ठीक है, नीचे से आ गया एकदम, हमने ऊपर से नहीं दिखाया, वो उसको डिस्क्वालीफाई करता है। जैसे जैसे जो कबूतर बैठता जाता है उस कबूतर का टाइम मुंसिफ अपने पास पेपर के ऊपर लिखता जाता है और शाम होने तक तमाम कबूतरों का टाइम मुंसिफ अपने पास लिख के वो उस टाइम को टोटल टाइम बनाकर शाम को कमेटी के हवाले कर दिया जाता है। उनको सुबह उड़ाएंगे, ये जितनी लेट बैठेंगे और अपने घर पे बैठेंगे, जैसे अभी हमारी ये छत है, इसके ऊपर ही बैठना पड़ेगा। कबूतर का टाइम अगर वो आके उस तरफ जाके बैठ जाएगा वो कट जाएगा। टूर्नामेंट कमेटी तमाम छतों की एवरेज काउंट करके हर छत को देखती का रिजल्ट देखती है। जिस छत के सबसे ज्यादा एवरेज बने, सबसे ज्यादा टाइम जिस छत का बनता है, उस छत को फर्स्ट पोजीशन दे दी जाती है। ये अपने मालिक से इतना प्यार करता है कि जब मालिक पिंजरे के अंदर जाते हैं तो कबूतर उड़कर आके मालिक के कंधे पे बैठ जाते हैं, मालिक के हाथ पे बैठ जाते हैं इस कबूतर, और इतने ही अपने उसके वफादार होते हैं कि जमीन से उड़ के ये हजारों फुट की बुलंदी पे आसमानों में चले जाते हैं, हमारे इंसानों की नजरों से ओझल हो जाते हैं। लेकिन इस परिंदे की वफादारी का आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि हजारों फुट बुलंदी से भी ये परिंदा शाम को निकलकर अपने घर आके अपने मालिक के पास पहुंचता है। परिंदों में या कुछ पालने वाले जानवरों में सबसे ज्यादा वफा इस परिंदे में। देखिए आप जब सुबह इसको उड़ाते हैं, टेम्परेचर होता है 40+, गर्मी हीट होती है, उसमें भी उड़ता है 12 घंटे 10 घंटे 15 घंटे तक मैक्सिमम जाते हैं ये। उसके बाद इनको वेदर का भी होता है, कभी बारिश तूफान आ गया, उसके बाद ऊपर इनके होते हैं बाज, वो भी इनको पकड़ते हैं। लेकिन ये सब चीजों से लड़ के सुबह उड़ के शाम को घर आता है। कई दफा ऐसा होता है ये कबूतर आके घर जाल के ऊपर बैठ के मर गए। इसको आप जब उड़ा दिए, ये आपका नहीं है, ये अपनी वफा से ही वापस आता है अपने घर पे।